बेहिसी कह लें, दिलों पे पत्थर कह लें, खून काला कह लें, खून सफ़ेद सुना था लेकिन अब खून काले कह दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब बात करेंगे खून काले होने की। आप लोगों ने हमने हमेशा से यही सुना है कि खून सफ़ेद हो गए, रिश्तों में मतलबीपन आ चुका है, रिश्ते जो हैं वो सिर्फ अब नाम के रह चुके हैं। हर इंसान, हर खूनी रिश्ता एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। कौन तुमसे ज़्यादा आगे जा रहा है, चलो भाई उसकी रस्सी खींचो और उसे नीचे गिराओ। कौन कामयाबी की सीढ़ियों से गिर रहा है और खूनी रिश्ता खड़ा होके हंस रहा है। कौन अल्लाह के दर से वापस आ रहा है, कौन जा रहा है। किसी को किसी से इन चीज़ों पे मतलब नहीं रहा, ये तो सुना था। लेकिन इंसान जब बुरे वक्त में हो तो तब तो उसके खूनी रिश्ते दौड़े चले आते हैं। लेकिन यहाँ तो जो मंज़र मैंने और आपने देखा है उसको देखने के बाद यही कहेंगे कि नासिरा जी और फ़ाखरा जी, बेहिसी की तो हदें क्रॉस कर दी आपने। आज तक मैं कहती रही कि राशिदा ही गलत है, राशिदा एहसान फरामोश है, फ़ाखरा ने उसको कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ाया और कामयाबी से नवाजा। आज जो पहचान राशिदा की बनी वो फ़ाखरा की वजह से बनी। नासिरा और राशिदा दोनों फ़ाखरा की वजह से जानी पहचानी गई। लेकिन आज जब जो चीज़ नज़र आई ना, उसके बाद मुझे फ़ाखरा ही गलत नज़र आई, साथ ही साथ फ़ाखरा के साथ नासिरा जी भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ आप ही लोगों के कमेंट्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये वो कमेंट्स हैं जो कि मैंने इनकी वीडियोस में देखे हैं, जिसमें राशिदा की वीडियो, जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है राशिदा मलिक का, तो उसके अंदर जो वीडियो मलाइका की आई है और लोगों ने एक ही सवाल किया और वही सवाल मेरे दिमाग में भी देखते ही आया कि इतना बड़ा, यानी बहन का ऑपरेशन हो गया और बहनें इसी गरूर में, इसी तकब्बुर में और इसी नाराज़गी में बैठी रहीं। मैंने कई ऐसे खूनी रिश्तों को देखा है जहाँ पे बेइंतहा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जहाँ इंसान सुनता है कि हमारा भाई या हमारी बहन तकलीफ़ में है तो वो दौड़े चले जाते हैं सारी नाराज़गियों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करके। लेकिन यहाँ पे फ़ाखरा और नासिरा ने बेहिसी का मंज़र दिखा दिया लोगों को कि बहन ऑपरेशन करवाने पहुँच गई, ऑपरेशन करवा के आई, दर्दों से लड़ी, दर्दों में डूबी, क्योंकि फ़ाखरा जो राशिदा मलिक हैं, इनका जो ये ऑपरेशन हुआ है, ये तकलीफ़ इनको कोई 6 साल से इस तकलीफ़ से वो गुज़र रही थी, जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। और कुछ लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये लोग उसका जवाब नहीं दे रहे। मगर जो राशिदा मलिक है, इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया था कि उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो ख़वातीन के मतलब जो प्राइवेट पार्ट के मसाइल होते हैं तो उसी से रिलेटेड उनका ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ पे मैं इतना खुल के नहीं बताना चाहती, हर किसी की औरत की पर्देदारी होती है, तो इनमें मर्द हजरात भी सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बता दिया मैंने, ये काफ़ी है। खैर, आगे चलते हैं कि जब इंसान कभी बीमार हो जाए, कि इंसान का कोई मेजर ऑपरेशन हो या इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो खूनी रिश्ते होते हैं वो तड़प उठते हैं, उनका दिल जल उठता है और वो एक पल नहीं वहाँ पे रहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद और इससे पहले ही स्टोरी लगाई गई थी जाने से पहले कि भाई हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और आप लोगों ने दुआ करनी है। उसके बावजूद इन दोनों बहनों ने अपनी बहन की खैरियत दरियाफ़्त करने की भी तौफीक नहीं की। इनको इतना पता है कि हमने उम्रा करने जाना है, हमने हज करने जाना है, लेकिन उसमें भी इनके दिलों पे पत्थर है, दोनों की तरफ से, फ़ाखरा और राशिदा दोनों की तरफ से, कि फ़ाखरा उम्रा हज करके आई तो राशिदा मुबारकबाद देने नहीं गई, राशिदा उम्रा करके आई तो फ़ाखरा नासिरा इनको मुबारकबाद देने नहीं आई। जैसा कि आपने और मैंने देखा है कि फ़ाखरा और नासिरा ने अपना गठजोड़ रखा हुआ है। लास्ट मैंने इनके ऊपर जो रिएक्शन दिया था तो मैंने यही बात की थी कि कैसे बड़े हैं इनके घर के, कि जो कि कुछ जगहों पे तो ये होता है कि माँ बाप ही नहीं होते तो चलो औलादें अलग हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश करते हैं कि बहनों बेटियों को और बेटों को जोड़ के रखती हैं, माएँ और बाप जो होते हैं वो जोड़ के रखते हैं। तो माशाअल्लाह से जो राशिदा हैं, इनकी अम्मी अब्बू दोनों हयात हैं
اور دیکھا گیا ہے کہ کبھی وہ راشدہ کے گھر پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ فاخرہ کے گھر پہ ہوتے ہیں، کبھی ناصرہ کے گھر پر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ان تینوں بہنوں کو ایک نہ کر سکے۔ یہ کیسے بڑے لوگ ہیں، کیسے بڑے ہیں، کیسے اس گھر کے بزرگ ہیں۔ بزرگ تو جوڑنے کی کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں اماں ابا، مجھے تو بڑی ان پہ کبھی کبھی ترس آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ماں باپ ہیں، اپنے گھومنے پھرنے، اپنے کھانے پینے کی، اپنی لذتوں میں یہ دونوں میاں بیوی یعنی ان کے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو نہیں جوڑتے۔ بھائی میں نے کوئی اس میں غلط بات نہیں کی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو کبھی راشدہ کی مدر اور فادر فاخرہ کے گھر پر ہوتے ہیں، وہاں پہ چائے ناشتہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ناصرہ کے گھر پہ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی راشدہ کے گھر پہ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں رکنے آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی مدر، کبھی کسی بیٹی کے گھر پہ رکی ہوتی ہیں، کبھی کسی بیٹی کے۔ تو ان چیزوں سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اپنی بیٹیوں کے تو دلوں کو جوڑیں، اپنی بیٹیوں کو تو ایک کریں۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے ملائکہ نے ایک اپنی ماں کے ساتھ مل کے جب وہ کینیڈا سے واپس آئی تھی تو Q&A کی ویڈیو رکھی تھی، اور اس کے اندر کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے ملتے نہیں ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے تو آپ اس چیز کو دور کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دور رکھنا ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور کچھ انہوں نے رشتوں کو سانپ سے ترجیح دی تھی۔ تو اس چیز کے لیے نا کافی یعنی ہم ریئیکشن والوں نے بھی اس چیز کو برا منایا تھا کہ جو بھی ہے جیسے بھی ہیں، راشدہ اور فاخرہ جو ہیں وہ ان کی خالہ ہیں، بڑی ہیں، ملائکہ کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے تھے۔ اور ہر بار میں نے یہی دیکھا ہے کہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، اسٹوری لگا لو یا ریلز لگا لو یا ویڈیوز لگا لو، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا ملائکہ یا راشدہ کی طرف سے ہی دیکھا جاتا ہے جو کہ اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار ان کی ویڈیو آئی تھی جب کینیڈا میں تھی یہ ملائکہ، تو اس ٹائم پہ عید کا دن تھا اور شاید بیٹی ان کی کہیں گئی ہوئی تھی دعوت وغیرہ میں، پارٹی میں، بیٹا اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا، ہسبینڈ ان کے ویسے ہی گھر پر نہیں ہوتے، آئے دن باہر ہوتے ہیں۔ تو راشدہ بہت اپنے آپ کو عید کے دن اکیلا محسوس کر رہی تھی، اور اس نے بیٹھ کے بڑا دکھ بھرا اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اپنی ویڈیو میں، اور روئی بھی تھی کہ رشتوں میں یعنی دوریاں ہو گئی ہیں، اس وقت ایک ہوتے اور یہ وہ ہوتے۔ تو اس چیز کو لے کے بھی میں نے ریئیکشن بنایا تھا، اور میں نے کہا تھا، میں نے اس وقت جو پول تھا، میری طرف سے ووٹ تھا، وہ میں نے فاخرہ اور ناصرہ کو دیا تھا کہ راشدہ جو ہے وہ بہت زیادہ پراؤڈی ہو گئی ہے، اور تب سے زیادہ پراؤڈی ہو گئی ہے جب سے ملائکہ کینیڈا پڑھنے جا رہی تھی۔ اور ہر بار کینیڈا مطلب کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے، کہیں عمرے پہ جانا ہے، کوئی گڈ نیوز آنے والی ہے، یا جیسے کہ کینیڈا وہ جا رہی تھی، تو ہمیشہ راشدہ نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، نظر کا عنصر ہوتا ہے، چھپانا بھی چاہیے۔ اور لیکن میں نے اس چیز کو ہمیشہ یہی بولا ہے کہ ہمیشہ راشدہ غلط ہوتی تھی، ہمیشہ میری نظر میں راشدہ ہی غلط تھی۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ بہن اتنے بڑے میجر آپریشن سے نکلی ہے، اللہ اس کو صحت زندگی دے، میری طرف سے دعائیں، کیونکہ ان کے بچے چھوٹے ہی ہیں۔ بیٹیاں اگر بڑی ہو بھی گئیں لیکن ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ جس پہ کہا جائے کہ بھئی راشدہ کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن میری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری آنکھیں بھی تھوڑی سی بھیگ گئی تھیں، اور یہ دیکھنے کے بعد مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا جو کہ ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے تھے، اور آج کل بھی ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے میری طرح، کہ بیٹوں سے زیادہ ہماری بیٹیاں ہی ہمارے ان موقعوں پہ کام آتی ہیں، بیٹیاں ہی ہمارے دکھ میں ہمارے آگے آگے ہوتی ہیں۔ تو راشدہ جی کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، کیوں ان کے دلوں پہ اتنے پتھر یعنی رکھے ہوئے ہیں کہ بہن اتنی تکلیف سے نکلی، اس کو پوچھنے نہیں آئی، ایک فون نہیں کیا، بہن کے لیے دعا نہیں کروائی، کوئی سٹوری نہیں لگائی۔ اور ناصرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ناصرہ بھی اگر فاخرہ کے ساتھ انوالوڈ ہے آج کل بہت زیادہ، تو اس کے پیچھے بھی ایک لالچ ہے، اور وہ لالچ ہے اپنی بیٹیوں کو ظاہر سی بات ہے فاخرہ کے گھر میں سیٹلڈ کرنا، سمجھ گئے ہوں گے آپ کے رشتوں کا چکر ہے، اور اسی رشتوں کے چکر کو لے کے ہی راشدہ جو ہے وہ اپنی بہن سے دور ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، باقی سچ جھوٹ جو بھی ہے وہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، یا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اندر خانچے ان بہنوں کی کیا رشتوں کی وجہ سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے، کیونکہ فاخرہ جی کے جو بیٹے ہیں
تو میرے خیال میں شاید انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ملائکہ یا پھر چھوٹی عروشی کے لیے رشتہ مانگا ہوگا، جس کو دیکھتے ہوئے جو فاخرہ کی بیٹیاں ہیں وہ تو راشدہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے انڈیپینڈنٹ کے نعرے لگاتی ہیں، انڈیپینڈنٹ پہ بلیو کرتی ہیں، اور جو فاخرہ کے بیٹے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لائک اے ڈمی ٹائپ، وہ تینوں ان کے بیٹے ہیں۔ کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے کہ فاخرہ نے اپنے بیٹوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے اور بہت فرما بردار نظر آتے ہیں، باقی کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ جانتا ہے، تو ریئل جو بھی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہی جانتے ہوں گے، لیکن جو دکھتا ہے اسی پہ رکھتے ہوئے میں بات کروں گی کہ فرما بردار تو وہ لگتے ہیں، ماں کے باپ کے فرما بردار ہیں، لیکن چونکہ لڑکیاں بہت انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے، تو انہوں نے منع کر دیا ہوگا کہ ہم نے ادھر رشتہ نہیں کرنا، جس کو لے کے آئی تھنک ان کے گھروں میں دوریاں آ چکی ہیں۔ لیکن جتنی بھی چیزوں کو دوریاں لے کر ہو جائیں، انسان ایسے موقعوں پہ اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور حیرت ہے ان کے ماں باپ پہ جو ہر وقت اپنی بیٹیوں کے گھر تو جاتے رہتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو ایک نہ کر سکے۔ اس جگہ پہ اگر ہمارے بڑے ہوں تو ان کی پہلی پریورٹی ہو کہ اپنے بچوں کو ایک کریں، نہ کہ خود ایک بیٹے کے گھر، دوسری بیٹی کے گھر، دوسری تیسری بیٹی کے گھر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، ان کو بھی اللہ پاک نیک ہدایت دے، سوچ سمجھ کی کمی رہ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، ہر انسان، میں نے کہا نا کہ خونی رشتوں میں بھی مقابلے بازی چل چکی ہے کہ کس کا بڑا بنگلہ ہے، کس کی چھوٹی گاڑی ہے، کس کی بڑی گاڑی ہے، اور ہر کوئی جو ہے بس آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اپنوں کو پیچھے چھوڑنے میں لگا ہوا ہے، نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ پاک ایسے لوگوں کی آنکھیں کھولے، ان کو نیک ہدایت دے، رشتوں کو ایک کرنے کی توفیق دے، بس اتنا ہی کہوں گی۔ آج کے ریئیکشن سے لوں گی اجازت، آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ریئیکشن اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔